الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرے پارے میں 16 رکوع اور سورہ آل عمران کے 8 رکوع مکمل ہوئے. آیت نمبر 80 پر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کے بعد ہے اگلا رکوع. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله. اوپر کی آیتوں میں تھا کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی اپنی بندگی کی بات کرے کہ تم خدا کے بجائے میری بندگی کرنے لگ جاؤ. یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کے خلاف ہے. انبیاء کرام علیہ السلام جس مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں اس مقصد کے بالکل اپوزٹ ہے یہ بات کہ نبی اپنی بات اپنی طرف سے کہہ کر کے خدا کی بندگی کے بجائے کچھ اور بات کرے. آج کی عنایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ انبیاء کا یہ حق بنتا ہے امتیوں پر کہ وہ انبیاء کی اطاعت کریں، انبیاء پر ایمان لائیں. انبیاء پر ایمان لانے کے معنی یہ کہ انبیاء کو اللہ کا نبی سمجھیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، جو اللہ کے احکام وہ پہنچا رہے ہیں اس کو مانے، اور ان کی مدد کرے دین کے کاموں میں، ان کی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں ان کا تعاون کرے، مدد کرے، ان کا ساتھ دے. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا حق بنتا ہے امتیوں پر، اور یہ ایسا حق ہے کہ اللہ رب العزت نے امتیوں سے کے ساتھ ساتھ انبیاء سے بھی اس کا عہد لیا ہے. ہر نبی سے، آنے والے نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے زمانے میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی اور پیغمبر آئے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کر رہے ہوں، تمہاری نبوت کی یا تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کر رہے ہوں، تو تم اس بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان بھی تمہیں لانا ہے، تمہیں ان کا تعاون بھی کرنا ہے. اور اگر تمہارے زمانے میں وہ نہیں آتے ہیں پیغمبر تو تمہیں یہ وصیت کر کے جانا ہے، اپنی امت کو یہ تلقین کر کے جانا ہے کہ جو بھی آگے پیغمبر آئیں اور وہ یہ بتائیں کہ ہاں یہ پچھلے پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے حق تھے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اور پیغام پیش کریں تو ان کا تم ساتھ بھی دینا، ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی بات کو قبول بھی کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے عہد لیا ہے. جس طریقے سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اور اپنے رب ہونے کا اقرار لیا تھا عالم ارواح میں بندوں سے، سارے انسانوں سے. دنیا کے اندر جتنی بھی روحیں آنے والی تھیں تو ان ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد الست جسے بولتے ہیں وہ لیا گیا تھا. الست بربکم قالوا بلی. وہ تو اللہ کی ربوبیت کا عہد تھا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے عہد لیا تھا بعد میں آنے والے پیغمبر کی نبوت کے ماننے، تصدیق کرنے اور ان کی تعاون کرنے کا. چنانچہ ہر نبی بعد والے پیغمبر کے لیے کہہ کے جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ کر گئے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ عہد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی رسالت کے اعلان کا عہد ہوا کرتا تھا. یعنی سارے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد تھا کہ اخیر میں جو پیغمبر آنے والے ہیں وہ پیغمبر اگر تمہارے زمانے میں آتے ہیں تو تمہیں ان کا تعاون کرنا ہے، ایمان لانا ہے، ساتھ دینا ہے،
تمہارے زمانے میں نہیں آتے ہیں تو اپنی امت سے کہہ کے جانا ہے کہ اگر بعد میں تمہارے سامنے وہ پیغمبر آ جائیں تو تم ان کا تعاون کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان پر ایمان لانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آخری پیغمبر کے لیے ہے۔ تو ہر پیغمبر، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب نے نبی کریم علیہ السلام نبی آخر الزمان کے بارے میں پیشین گوئی کی، اور ہر نبی نے آخری نبی کا تذکرہ بھی کیا، بعد میں آنے والے پیغمبر کا بھی تذکرہ کیا، اور نبی آخر الزمان کا بھی تذکرہ کیا کہ ایک پیغمبر اور آئیں گے جو سارے پیغمبروں سے بڑھ کر ہوں گے، اور وہ نبی الانبیاء ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے۔ چنانچہ اسی کی مثالیں سامنے آئیں کہ آپ نے سارے انبیاء کی امامت کی معراج کی رات میں، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے اس کا اعلان بھی کیا کہ میں سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں، کیونکہ اس اعلان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سارے انسانوں سے مراد وہی انسان ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں، بلکہ اس میں پچھلے جو انسان گزر چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اور اسی سے وہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جس میں حدیث میں فرمایا گیا کہ میں نبی ہو چکا تھا اور آدم کا بھی خمیری پتلا ہی تیار ہوا تھا۔ تو جب آپ نبی ہو چکے تھے تو سب کے لیے نبی ہو چکے تھے، اس لیے جو ہے سارے پیغمبروں نے، اگر آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے حکم دیا گیا کہ آپ اس نبی کے بارے میں کہیے کہ عالم غیب میں جو نبی پہلے ہو چکے، عالم شہادت میں جب وہ ظاہر ہو جائیں تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اس سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے، چونکہ آپ نبی آخر الزمان تھے، تو ہر نبی بعد والے پیغمبر کے لیے تو اعلان کر رہا ہے، لیکن آپ نے آگے کسی پیغمبر کے لیے اعلان نہیں کیا، کسی نئے پیغمبر کے لیے آپ نے اعلان نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام میری امت کی مدد کے لیے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نئے پیغمبر نہیں، وہ تو پچھلے پیغمبروں میں ہیں، میری امت کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے میرے دین کو غلبہ پہنچائے گا، اور میرے دین کی، اور اسی لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی نبوت کے منصب پر ہوتے ہوئے، آپ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی ماتحتی میں آئیں گے، اس بنا پر وہ اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ دین اسلام والی آخری شریعت پر ہی عمل کرائیں گے، ان لوگوں پہ خود بھی اسی پر عمل کریں گے۔ جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم جب دوسرے ملک جاتا ہے تو اپنے ملک کا وزیر اعظم تو ہوتا ہے، لیکن دوسرے ملک میں جانے کے بعد وہاں کے قانون کو فالو کرتا ہے، وہاں کے جو ٹریفک کا نظام ہو، رائٹ جو ہو یا لیفٹ سسٹم ہو، تو وہاں کے اعتبار سے اس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر جو ہے لوگوں کو عمل کرائیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی آخر الزمان ہے، تو اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد اب کون نبی آئے گا، بلکہ آپ نے خود یہ فرمایا کہ میں ہی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہوں، اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، قیامت ہے، یہی آخری دین ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام اب بتا دیجئے کہ لوگوں کو یاد دلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ماننے کا کس قدر پختہ عہد انبیاء کے ذریعے لیا، اور نبیوں سے امتیوں سے عہد لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو پختہ کرنے کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ انبیاء سے کہا کہ بتاؤ تم میری اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جو رسول ہم بھیجیں گے، جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کا تعاون کرو گے، تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو نبیوں نے کہا کہ ہم اس کے اقرار کرتے ہیں، ہم اس کے صرف گواہ بھی ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، اور اس جو آپ نے ذمہ داری ہمیں دی ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی آپ پر گواہ رہو، قیامت کے دن تم سے اس کا سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میری یہ بات لوگوں تک پہنچائی تھی، امتیوں کو یہ بتایا تھا کہ جو آنے والے پیغمبر ہیں اس کی بات چلائی تھی، تم سے اس کا اعلان ہوگا۔ تو اب پیغمبروں کے دعوت اور پیغمبروں کے ماننے کی بات، تو پیغمبروں کا یہ حق بنتا ہے ان کو مانا جائے، اور یہ یہود و نصارہ یہ اس بجائے اس کے کہ پیغمبر کو مانے، بات کو ہی الٹا کر دیتے ہیں کہ پیغمبر ہمیں کہہ گئے تھے کہ ہمیں اللہ کا بیٹا ماننا، پیغمبر ہمیں کہہ گئے تھے کہ میری عبادت کرنا، لہذا ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، جھوٹ اللہ پر بہتان باندھ کر کے پیغمبروں پر غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قدر تاکیدی عہد اور انبیاء کی تاریخ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء سے قول و قرار کے بعد بھی اب کوئی جو ہے جان بوجھ کر کے پھر جاوے اور نبی کا ساتھ نہ دے تو اس کے فاسق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، بس وہ پکے فاسق لوگ ہیں۔ فاسق
قرآن کی اصطلاح میں فاسق کافر کے معنی میں آتا ہے، صرف یہی نہیں کہ گنہگار کو فاسق کہا جائے۔ یہ جو فقہ کی اصطلاح میں تو بول دیتے ہیں فاسق الگ ہے کافر الگ ہے، لیکن قرآن میں عام طور پر جن کو کہا گیا کہ یہ فاسق لوگ ہیں، مراد اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں، کیونکہ فاسق کے معنی ہوتے ہیں حد سے نکل جانے والا، نافرمانی کرنے والا۔ تو جو بڑا نافرمان ہوتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے، تو وہ فاسق لوگ ہیں۔ لہذا جو ہے یہ ان کو یاد دلایا جائے بھولا و سبق یہود و نصارہ کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے عہد ہو چکا ہے، انبیاء سے عہد ہو چکا ہے، اور تم انبیاء کی شان میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیں وہ اپنی بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے نبی علیہ السلام یاد دلائیے ان کو وہ عہد جب کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، سارے انبیاء سے عہد لیا۔ کیا عہد تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب و حکمت شریعت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے سامنے کوئی اور پیغمبر آگے آنے والے آ جائیں، ظاہر ہو جائیں، مصدق لما، ایسے پیغمبر کہ جن کی بات سے خود تمہاری تصدیق ہوتی ہو اور وہ تمہاری تصدیق کرنے والے ہو لما معکم، ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ کتاب و شریعت ہے اس کی تصدیق کر رہے ہو، تو اے نبیو تم پر لازم ہوگا لتؤمنن بہ، کہ تم ضرور اس آنے والے پیغمبر پر ایمان لاؤ، ولتنصرن، اور تم پر لازم ہوگا ضرور تم ان کی مدد کرو۔ بتایا گیا کہ اس میں ایک تو یہ کہ پچھلے گزرے ہوئے نبی سے یہ کہا جاتا ہو کہ آنے والے نبی کے بارے میں بتا کے جاؤ، یہ بھی مطلب ہے، اور دوسرا مطلب جو ذکر کیا گیا کہ سارے نبیوں سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد کی یہاں پر اعلان ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے، انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آخری پیغمبر کے بارے میں ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ تمہیں آخری پیغمبر کا چرچا تذکرہ کر کے ہی جانا ہے اپنی امت میں۔ قالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے پوچھا، قالا فرمایا اللہ نے، اقررتم، تم اقرار کرتے ہو جو ہم تم سے اقرار لے رہے ہیں، واخذتم علی ذلکم اصری، اور تم جو ہے میرے اس عہد کو قبول کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری، میری دی ہوئی ذمہ داری کو اختیار کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، تو انبیاء نے کہا، سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم مقر ہیں۔ یہ عہد کہاں لیا گیا؟ بھائی عالم ارواح والا تو یہ ہے کہ عالم ارواح میں یہ انبیاء سے جو عہد لیا گیا، اس میں دونوں باتیں لکھی ہیں کہ انبیاء کے ساری روحوں کو جمع کر کے عہد لیا گیا، یا یہ کہ جو ہے ہر پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد دلایا گیا، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو کہا کہ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے، تم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو، تو انہوں نے کہا اقررنا، ہم اس کا مقر ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے۔ قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم اپنی ذات پہ گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بننے والوں میں، گواہی دینے والوں میں ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، خود اللہ گواہ ہے کہ تم سے عہد کیا گیا، اور تم بھی گواہ ہو اپنے آپ پر کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا۔ فمن تولی بعد ذلک، جب اس قدر اہتمام کے ساتھ نبیوں کے ماننے کا عہد لیا جائے، پھر نبی کو کوئی نہ مانے تو وہ فاسق ہے۔ فمن تولی بعد ذلک، پر جو اس کے بعد پھر جاوے گا، فاولئک هم الفاسقون، یہ انبیاء کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یعنی انبیاء کے ماننے کا عہد لیا گیا اور انبیاء کے واسطے سے امتیوں کو سے یہ عہد ہوگا، تو لہذا اب کوئی شخص بھی نبیوں کے ماننے کا منکر ہوگا، فاولئک هم الفاسقون، سو یہ لوگ فاسق اور نافرمان و کافر ٹھہریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، آپ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے، اللہ اس مقصد کو پہچان کر اس میں لگنے والا بنا۔ اے اللہ، غفلت کی زندگی سے
اور اپنے مقصد سے اے اللہ ہٹ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت پر یقین نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا، اپنے وحدہ لا شریک لہ ہونے کا اے اللہ یقین نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کی ایمان کو سلامت فرما، مرتے دم تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان میں ترقی نصیب فرما، جلا نصیب فرما، ہم سب کے قلوب کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، شرح صدر نصیب فرما، دین و شریعت کی طرف سے، اس کے احکام کی طرف سے، اسلامی تعلیمات کی طرف سے ہم سب کے قلوب کو مطمئن فرما۔ اے اللہ شکوک و شبہات سے ہم سب کی حفاظت فرما، شکوک و شبہات کو دور فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ جو دین اسلام سے یا اللہ دور ہو رہی ہے اور یا اللہ ہٹ کٹ کے دوسری طرح یا اللہ غیروں کے طریقے پر زندگی گزار رہی ہے، اللہ امت مسلمہ کو دین اسلام کی قدردانی نصیب فرما، اپنے نبی کا حق پہچاننے والا بنا، نبی اور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین اسلام پر جو اس وقت خطرات ہیں اور دشمنوں کی طرف سے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں ہیں، اسلامی قوانین کو عدلنے بدلنے کی اللہ سازشیں ہیں، اللہ ہر طرح کی اسلام مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں منصوبوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی خاص مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر یا اللہ کتنے اہل اللہ گزرے ہیں، صحابہ تک آئے ہیں، اے اللہ بزرگان دین اولیاء کرام کی اے اللہ یہ سرزمین رہی ہے، اے اللہ یہاں سے اسلام مسلمانوں کی مٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ جن لوگوں کے حق میں ہدایت نہیں ہے اور وہ دین اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ آپ انہیں مٹانا جانتے ہیں، اللہ آپ یہ اللہ اپنی قدرت سے، اپنے اللہ محض اپنی قدرت سے اللہ ایسے لوگوں کو جن کی قسمت میں ہدایت نہ ہو، باز نہ آئے تو اللہ ان کو مٹا دیجیے، اللہ انہیں تہس نہس کر دیجیے، اللہ ہم سب کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان کمزور ہیں، مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، حکومتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اقتدار ان کے پاس نہیں ہے، اے اللہ ان کے پاس پولیس فوج نہیں ہے، اے اللہ وہ کسی قسم کے مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما دیجیے، سارے جہان میں، سارے عالم اسلام میں امت مسلمہ کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دیجیے، جس کی جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے اس کی ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ جو لوگ بھی بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ چھوٹی بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ صحت تیرے ہاتھ میں ہے، جب آپ چاہیں تو چھوٹی سی دوا کو اے اللہ بہانہ بنا کر صحت عطا فرما سکتے ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت کی دولت عطا فرما دیجیے، بیماریوں سے اے اللہ نجات عطا فرما دیجیے، تکلیفیں دور فرما دیجیے، بیماریاں پریشانیاں دور فرما دیجیے، اور جس کی جو اور ضرورتیں ہیں اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجیے، سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دیجیے، قرضوں سے نجات دے دیجیے، اے اللہ کسی کا اپنے سوا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ دنیا بھی اچھی بنائیے، آخرت بھی اچھی بنائیے، دونوں جہان میں ہم سب کو کامیاب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔